محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدقت ربنا وبلغت رسلك ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من الشهداء الحق القائمين بالقسط. حاضرین مجلس اور سامعین حضرات، آج یہ رات آپ کے خوشی کی رات ہے، آپ کو مبارکبادی کی رات ہے کہ آپ نے قرآن کریم کے 30 پارہ حافظ کے پیچھے سن لیا. حافظ صاحب نے آپ کو 30 پارہ قرآن کریم کا ازبر سنایا، تو بڑی سعادت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے. ان سعادت بزور بازو نے تانہ بخشد خدائے بخشت کر. اللہ تعالیٰ نے ایسی سعادت مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے. بخشش کی راتیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے. رمضان شریف کا مہینہ دوسرے مہینوں سے افضل ہے، عزت کے لحاظ سے، درجہ کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے. رمضان میں ایک دوسرے دنوں میں 70 ایک رکعت 70 رکعت کے برابر، ایک نماز 70 نماز کے برابر، ایک نفل فرض کے ثواب کے برابر. تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ بندہ کچھ نہ کچھ کرے اللہ تعالیٰ تاکہ اس کو اجر عطا فرمائے، اس کو ثواب عطا فرمائے. رمضان شریف میں 4 عبادتیں ہیں کہ جو دوسرے دنوں میں پورے سال میں وہ عبادتیں ہیں. ایک رمضان شریف کا روزہ ہے، یہ فرض ہے. دوسرے مہینوں میں دنوں میں روزہ فرض نہیں، نفلی بے شک آپ جتنا روزہ رکھنا چاہیں. ایک عبادت فرض رمضان میں. نمبر 2، قرآن 20 تراویح رمضان شریف میں رات کو پڑھنا، یہ سنت ہے، دوسرے مہینوں میں دوسری راتوں میں نہیں. یہ 2. نمبر 3، 20 رکعت تراویح میں قرآن کریم کا ختم حافظ سناتے ہیں اور آپ ان کے پیچھے سنتے ہیں. یہ تیسری سنت. یہ 2 سنت، وہ صوم فرض اور یہ 2 سنتیں. باقی راتوں میں بے شک آپ ساری قرآن پڑھیں گے تو آپ کو ثواب مل جائے گا، لیکن سنت کا درجہ حاصل نہیں. نمبر 3، رمضان شریف کے مہینے میں. نمبر 4،
عبادت کے لحاظ سے نمبر 4، سنت کے لحاظ سے نمبر 3 وہ ہے اعتکاف میں بیٹھنا، کہ آج سے جو شروع ہوا ہے اعتکاف، یہ سنت کفایہ ہے۔ ایک آدمی مسجد میں بیٹھے گا تو سارے جو ہیں اس سنت سے بری الذمہ ہوں گے، گناہ سے بچ جائیں گے۔ باقی زیادہ جتنا مرضی ہے کہ جو بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھے، لیکن کم از کم ایک کا بیٹھنا ضروری ہے۔ یہ سنت کفایہ ہے کہ کچھ آدمی بیٹھیں گے، سب کا حق ادا ہو جائے گا۔ جیسے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کچھ آدمیوں کے ادا کرنے سے سب کا جو ہے نا ذمہ بری ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھی جنازہ نہیں پڑے گا، سارے کے سارے گناہ گار ہیں۔ اسی طرح اگر تراویح یہ مسجد میں اعتکاف میں کوئی بھی نہیں بیٹھا تو سارے کے سارے گناہ گار ہے۔ تو یہاں انتظام ہے نا بیٹھنے کا، تو ماشاء اللہ ہر سال ہوتا ہے، ابھی بھی ہے، اور کبھی سنت کو نہ چھوڑنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کا ایک عمل سنت ہے اور دوسرا عمل واجب ہے۔ قرآن کریم میں جو حکم ہے وہ تو فرض ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہے، لیکن نبی علیہ السلام جو عمل فرماتے ہیں کہ جس کا اللہ کی طرف سے کوئی نص وارد نہ ہو، اگر اس عمل کو نبی نے کبھی نہیں چھوڑا، ہمیشہ کرتے رہے، تو وہ واجب بنتا ہے۔ اور وہ عمل کہ نبی نے کیا کبھی چھوڑ دیا تو پھر وہ عمل سنت بن جائے۔ اعتکاف یہ سنت ہے، واجب نہیں، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ اس سنت کو رمضان میں چھوڑا، پھر بعد میں شوال میں اس کا قضائی لایا۔ چھوڑنے کا وجہ نبی علیہ السلام کے یہ عادت مبارک کہ 20 کے رات کے صبح کو، 20 تاریخ کے صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ 20 کے صبح سے غروب آفتاب سے پہلے تک جب بھی بیٹھے صحیح ہے۔ صبح بیٹھے مرضی ہے، دوپہر کو بیٹھے مرضی ہے، غروب آفتاب سے پہلے، غروب آفتاب کے بعد پھر اس کا وقت نکل جاتا ہے، پھر وہ ادا نہیں ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام کا فجر کے وقت 20 تاریخ کو آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا، جیسے کہ یہاں آپ پردہ لٹکاتے ہیں معتکف کے لیے کہ وہ پردے کے پیچھے بیٹھتا ہے، تو آپ کے لیے خیمہ لگایا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا ام المومنین، انہوں نے یہ خیمہ لگایا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے خیمہ لگایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے خیمہ لگایا۔ تو نبی علیہ السلام جب اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے تشریف لائے کہ دیکھا کہ آج تو بہت سے خیمے لگے ہوئے ہیں، فرمایا ما هذه الاخبیہ، یہ خیمے اتنے کیوں لگے ہیں، اس کا وجہ کیا ہے؟ جواب ملا کہ ازواج مطہرات ان خیموں میں اعتکاف میں بیٹھ جاتی ہیں، اس لیے انہوں نے یہ خیمے لگائے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام اتنا غصہ فرمایا انزعوہن، نکال کر کے پھینکو ان کو، لا اراہا، ایسے اتنا خیموں کو میں نہ دیکھوں۔ فرمایا ھذا تردن البر، تم لوگوں نے اسی کو نیکی سمجھا ہے، تمہارے لیے عورتوں کے لیے یہ نہیں ہے، تم اپنے گھروں میں اعتکاف میں بیٹھو۔ عورت کے لیے حکم ہے گھر میں بیٹھنے کا، گھر سے نکلنے کا جو ہے نا عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ عورت گھر سے نکلے۔ قرآن کریم کی آیات وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا کہ عورت گھر میں بیٹھے،
گھر سے نہ نکلے. گھر سے نکلنا عورت کا یہ جہالت کا کام ہے. اسلام سے پہلے عورتیں باہر نکلتی تھی، پھرتی تھی، چلتی تھی. اسلام میں عورت کو اجازت نہیں ہے وہ گھر میں بیٹھے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عورت کا جو ذمہ داری ہے نان و نفقہ خرچ زندگی کا وہ ورثہ پر، وارث پر رکھا ہے. لڑکی ہے تو باپ کے گھر میں ہے، باپ ذمہ دار ہے. بہن بھائی کے گھر میں ہے، بھائی ذمہ دار ہے. بیوی خاوند کے گھر میں ہے تو خاوند ذمہ دار ہے، اس لیے کہ ان کو باہر نکلنے کی، کمائی کی عورت کو اجازت نہیں. سمجھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ورثہ کے مرد وارثوں کے ذمہ لگایا ہے اس کے نان و نفقہ، تمام اخراجات، تمام ضروریات زندگی کی. اور لڑکا جب بالغ ہو پھر باپ پر اس کا ذمہ داری نہیں ہے، وہ خود ذمہ دار ہے. جب تک وہ بالغ نہیں ہے، بالغ نہیں ہے تو اس وقت تک اس کا ذمہ دار وارث ہے. اب جب بالغ ہو لڑکا پھر نہ باپ ذمہ دار، نہ بھائی ذمہ دار، نہ دوسرے ورثاء اس کے ذمہ دار ہے، خود جا کر کے کمائی کرے. تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کو اگر اعتکاف میں بیٹھنی ہے تو گھر میں بیٹھے. باہر گھر سے اس کو بیٹھنے کی اگرچہ عبادت ہے لیکن عورت کے لیے یہ عبادت نہیں ہے، بجائے ثواب کے گناہ ہے. آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر نماز میں، تو رکوع وہی نماز کا ہے، اس میں کیوں قرآن نہیں پڑھتے ہو، تسبیح پڑھتے ہو؟ سجدہ میں کیوں قرآن نہیں پڑھتے ہو، تسبیح پڑھتے ہو؟ تو ہر ایک کا ایک محل ہوتا ہے. شریعت نے جو مقرر کیا ہے اسی طریقہ عمل کرنے میں ثواب ہے. سنت کے خلاف، شریعت کے خلاف اگرچہ وہ نیک عمل ہو پھر بھی ثواب نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اس نیک عمل میں بھی سنت کے خلاف ہے، گناہ گار ہوگا. دین عقل سے نہیں نقل پر ہے. جو اللہ نے فرمایا، نبی نے فرمایا، اسی طریقے سے. باقی آپ اپنے عقل سے جو بھی تعویل کریں کہ اس میں یہ حکمت ہے، یہ حکمت ہے، وہ حکمتیں اللہ کے نزدیک نہیں چل سکتی ہے، وہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں، نبی سے زیادہ دین کو، شریعت کو کوئی جاننے والا نہیں ہے. نبی کا ہر عمل دین ہے، مولوی کا ہر عمل دین نہیں ہے. مولوی کا عمل اگر شریعت کے مطابق ہے تو دین ہے، ثواب ہے. اگر مولوی کے عمل شریعت کے خلاف ہے، وہ مسترد ہے، وہ عمل، وہ دین نہیں ہے. وہ مولوی بھی گناہ گار ہوگا، وہ بھی مکلف ہے اللہ کے احکام کا. یہ نہیں ہے کہ مولوی آزاد ہے، جو کرنا چاہے اس کی مرضی ہے. تو ایک عمل اعتکاف کا جو آج سے شروع ہوا ہے، سنت کی کفایہ ہے. اعتکاف میں بیٹھنے والے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المعتکف، معتکف فرمایا کہ ہوا یعتکف الذنوب، جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے گویا کہ اعتکاف کا معنی رکنے کا. آپ نے کو اس نے گناہوں سے بچایا. مسجد کے اندر کیا گناہ کر سکتا ہے؟ گناہ نہیں کر سکتا ہے، وہ گناہ سے رکھا ہوا ہے. اچھا، اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے صرف دو چیزوں کے لیے اجازت ہے باہر نکلنے کا. ایک طبعی، ایک شرعی حاجت کہ اس مسجد میں اگر جمعے کی نماز نہ ہو، وہ جا کر دوسرے جمعے والے مسجد میں جامع میں نماز پڑھ کر کے فوراً آ جائے. ٹھہرنے کے بھی پھر اس کو اجازت نہیں ہے. ایک جمعے کے لیے جا سکتا ہے. اور دوسرا قضائے طبعی کہ قضائے حاجت کے لیے انسان مجبور ہے وہ باہر نکلے
فارغ ہو کر فوراً واپس مسجد میں آ جائے، صرف 2 کے لیے اجازت ہے۔ اور بیٹھنا بھی ایسے مسجد میں کہ جس میں 5 وقت کی با جماعت نمازیں ہوں، ایسے مسجد میں جس میں 5 وقت کی نماز جماعت کا اہتمام نہیں، وہاں بھی وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ تو اعتکاف کے اپنے آداب ہے، ان آداب پر عمل کرے، ان آداب کو سیکھے، علماء سے پوچھے، پھر اعتکاف میں بیٹھے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا یہ محنت ضائع ہو جائے۔ اگر اس نے خلاف کر لیا، باہر نکلا بلا ضرورت کے، تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، وہ نیکی اس کا باطل ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ اعتکاف میں وہ بیٹھتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یجزا لہو من الحسنات، اعتکاف میں بیٹھنے والے کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عنایت فرماتے، من الحسنات کعامل الحسنات کلہا، جو ایک بار جنازہ میں شریک ہوتا ہے، بیمار پرسی کر لیتا ہے مریض کا، دوسرے نیکی کا کام کر لیتا ہے، معتکف مسجد میں بیٹھے ہوئے یہ سارے ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ ثواب ان کو خود بخود بغیر کرنے کے مل جاتا ہے۔ تو یہ معمولی کمائی نہیں ہے، بڑی کمائی۔ تو ایک ہے اعتکاف، اور آج کی جو رات ہے، اس رات کو لیلۃ القدر کی رات کہتے ہیں۔ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس میں ایک عبادت 80 سال کے عبادت کے برابر ہے، اور اس رات میں تمام سال کے اللہ تعالیٰ فیصلے جو لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ملائکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اس سال میں بارش ہوگی یا نہیں، خاد سالی ہوگی یا خوش سالی ہوگی یا آبادی ہوگی، یہ فیصلہ اسی رات میں ہو۔ حل من مسترزق فارزق، رزق کا فیصلہ اسی سال میں ہوتا ہے۔ اسی سال میں رزق کا فیصلہ ہوگا کہ اس سال میں کتنا اس مومن کو، اس بندہ کو رزق ملے گا۔ اللہ یرزق من یشاء، اللہ یرزق من بغیر حساب، اور دوسرا کیا ہے کہ رزق کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دے، کم کر لے یا وسیع، کہ اللہ کا مرضی ہے کہ وسیع رزق دے یا رزق میں تنگی۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ رزق کو وسیع کرے ان کا مرضی یا تنگ کر لے۔ تو خصوصاً علماء کرام سے یہ گزارش ہے کہ آپ عوام تو بے شک کہے کہ مہنگائی ہے، مہنگائی ہے، اس حکومت کی طرف سے مہنگائی آ گئی، پہلے 1200 پر گوشت کا کلو، اب 1400، مہنگائی کم ہو گئی یا بڑھ گئی؟ تو علماء کو یہ نہ کہنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ایک نرخ مقرر کریں، سمجھا نا، لوگ بڑھاتے ہیں گھٹاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ المسعر، یہ نرخ کا بڑھانے گھٹانے والا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، میں نبی بھی نرخ مقرر نہیں کر سکتا ہوں۔ تو یہ مہنگائی کوئی بھی نہ اس کو بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے، لیکن عالم کا شان نہیں یہ کہے، عوام کو تو معلوم نہیں کہ چلو پیغمبر کا کیا فرمان ہے، سمجھا۔ تو ابھی حکومت تبدیل ہو گئی، تو اب نرخ کو کم کرو۔ 150 پر پہلے بھی تیل تھا، تو ابھی وہی 150 یا 100 ہو گیا ہوگا، شاید مجھے معلوم نہیں ہے،
سمجھا؟ تو یہ عجیب سا ہے کہ مسلمان کا ایمان اللہ پر ہے، مسلمان کا ایمان قرآن پر ہے، مسلمان کا ایمان حدیث پر ہے، سمجھا نا؟ تو اس کا شان نہیں ہے کہ یہ کرے، عوام کہے گا بے شک۔ تو آپ آج کی رات اللہ سے مانگو، اللہ فرماتے ہیں حل من مسترزق فارزقو، مجھ سے آج رزق مانگو، میں وسیع رزق تمہیں دے دوں گا۔ رزق وسعت اللہ سے مانگا کرو۔ ہم نے تو اللہ سے منہ موڑا ہے، شریعت سے رخ پھیرا ہے، سمجھا؟ عوام کی طرح ہم بھی وہی باتیں کرتے ہیں کہ جو عوام الناس کرتے ہیں۔ یہ عالم کی شان نہیں ہے۔ ہمیں اسلام کی بات کرنا چاہیے، ہمیں دین کی بات کرنا چاہیے، ہمیں شریعت کی بات کرنا چاہیے، ہمارا یہ ذمہ ہے۔ اسٹیج پر بھی ہمیں شریعت و اسلام کا بیان کرنا چاہیے، ممبر پر بھی ہمیں شریعت و اسلام کی بات کرنا چاہیے، ہمیں آخرت کی بات کرنا چاہیے، ہمیں عبادت کی بات کرنا چاہیے۔ اسمبلی میں ہو وہاں بھی عالم کا شان ہے کہ وہ اسلام کے لیے آواز بلند کرے، وہاں بھی وہ شریعت کی بات کرے۔ دوسرے اپنے مطالبات کرتے ہیں، آپ ہمارے اکابر کو دیکھیں، حضرت شیخ الہند محمود الحسن بانی جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، آپ 3 سال جیل میں گئے، مالٹا میں جیل 3 سال 2 مہینہ گزارا۔ سید حسین احمد مدنی، آپ بھی مختلف اوقات میں 14 سال جیل میں گزارا ہے، جو جمعیت علماء ہند کا امیر ہے۔ خالد دینا حال کراچی میں حضرت حسین احمد مدنی نے فرمایا کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا جائز نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے کیوں؟ مسلمان بھرتی ہوگا تو مسلمان کو قتل کرے گا، مسلمان کا قتل حرام ہے، سمجھا؟ لہذا بھرتی ہونا بھی حرام ہے۔ آپ کو گرفتاری کے لیے آئے، بہت لوگ جمع ہو گئے، آپ خود جا کر کے گرفتاری دے دیا، فرمایا لڑو مت، ہنگامہ مت کرو، گرفتاری دے دیا۔ جب عدالت میں حسین احمد مدنی کو پیش کیا گیا، جج نے کہا کہ آپ نے کہا ہے، فرمایا کہ میں نے کہا ہے حسین احمد کے گوشت کو ٹکڑا ٹکڑا کیا جائے، وہ بھی کہیں گے کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا جائز نہیں ہے۔ جج نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا سزا کیا ہے؟ فرمایا میں کفن لے کر کے آیا ہوں۔ یہ ہے علماء، عالم یہ ہے، عالم خود جیل میں، شیخ الہند جیل میں، حسین احمد مدنی جیل میں۔ پاکستان بننے کے بعد جمعیت علماء اسلام کا بانی احمد علی لاہوری ہے، وہ دہلی میں جیل، شملے میں جیل، جالندھر میں جیل، لاہور میں جیل، ملتان میں جیل۔ تو وہ جیل برداشت کرتے تھے، دین کے لیے جیل میں جاتے تھے۔ ابھی میں جیل میں خود نہیں جاتا ہوں، سمجھا نا؟ مسجد پر تالا لگ گیا ہے۔ میں کیوں مسجد پر تالا لگا ہے؟ تو میں اگر جیل میں جاتا تو مسجد پر تالا نہیں لگتا۔ شیخ الہند کے زمانے میں کوئی مسجد پر تالا نہیں لگا، کسی مدرسہ پر چاپا نہیں لگا، حسین احمد مدنی کے دور میں نہیں لگا۔ خود جیل میں جاتے تھے لیکن مدرسے کو کوئی تالا نہیں لگاتا تھا۔ لاہوری احمد علی لاہوری جیل میں، لیکن تالے مسجد کو نہیں لگا۔ آج میں نے سنا کہ تبلیغی حضرات کے تبلیغی کی مسجد میں تالا لگا ہے۔ میں کیوں لگا ہے تالا؟ میں واضح کہنا چاہتا ہوں، ہم مولوی دوسروں کو تو کہتے ہیں لیکن اپنے گریبان میں نہیں دیکھتے ہیں۔ 4 سال عمران خان کے دور میں، عمران خان خراب ہے جو بھی ہے، لیکن کسی نہ مدرسے میں چھاپا لگا، نہ کسی مدرسے کو سیل کیا گیا، نہ کسی تبلیغی مرکز کو سیل کیا گیا۔ اب کیوں؟ اب جو بھی ہوگا، اس وقت پاکستان کا بادشاہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کا وہ سربراہ ہے۔ یہ حکومت تبدیل ہو گئی ان کے وجہ سے، یہ حکومت، اس میں جو بھی مدارس پر سختی ہوگا ذمہ وار مولانا فضل الرحمان صاحب ہے۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ کے دور میں کیوں چھاپا لگتا ہے؟ پہلے بھی آپ حکومت میں شامل، مدارس پر چھاپا، اب آپ شامل ہو گئے، پھر بھی شروع ہو گیا چھاپا۔
تو لہٰذا علماء کو سوچنا چاہیے، یہ اس طرح ہمارے آنکھوں پر پٹھی باندھ کر کے وہ نہ سمجھیں کہ ہم نہیں جانتے ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ آپ مولانا فضل الرحمان جیل میں جائیں، ہم کہیں گے بے شک آپ شیخ الہند کا وارث ہیں۔ آپ کے مولوی صاحبان جیل میں جائیں، ہم کہیں گے کہ آپ احمد علی لاہوری کے وارث ہیں، آپ حسین احمد مدنی کے وارث ہیں۔ اگر آپ جیل میں نہ جائیں اور مدارس پر چھاپے ہو تو پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ کا محنت دین کے لیے نہیں ہے، پھر دنیا کے لیے ہے، آپ کی مفادات کی ہے۔ میرے دوست اور عزیز بھائیوں، آپ دین کو سمجھا کریں، آپ دین کو چاہتے ہیں، آپ اسلام کو چاہتے ہیں۔ ہم ہر اسٹیج پر ہر مولوی سے اسلام کا بیان مانگتے ہیں، اسلام کا شریعت کا نام لینا مانگتے ہیں۔ اسمبلی میں بھی وہ اسلام کے نام لے، شریعت کے نام لے، کہ اپنا جد و جہد اسلام کے لیے پیش کریں۔ حضرت درخواستی امیر تھا، قادیانی کافر قرار دیے گئے۔ درخواستی امیر تھا، آئلی قانون ختم ہو گیا۔ درخواستی امیر تھا، جمعے کی چھٹی ہو گئی۔ درخواستی امیر تھا، شراب پر پابندی۔ آج کہاں ہے؟ تو ہمارے علماء کو چاہیے کہ وہ اسمبلی میں کہیں کہ جمعے کی چھٹی ہو، جمعے کی چھٹی بحال ہو۔ اور میں یہ 2 ہفتے سے پوچھتا رہتا ہوں کہ کوئی بھی اسمبلی میں مطالبہ شریعت کے لیے ہوا، شریعت کے بعد کسی نے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اختر مینگل قوم پرست اپنے لوگوں کی بات کرتے ہیں، محمود خان عاشق زئی اپنے قوم کی بات کرتے ہیں، ڈاکٹر مالک اپنے قوم کی بات کرتے ہیں۔ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ شد یتیم دین احمد ایچ ورا یارونیست، ہر کسے با کار خود با دین احمد کارونیست۔ ہر ایک اسمبلی میں آواز اٹھا، لیکن دین کے لیے آج تک ہم نے نہیں سنا شریعت کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا۔ اے میرے علماء کرام، آپ حضرات دین کے ذمہ دار ہیں، اسمبلی کے میں ہو، باہر ہو، جہاں بھی ہو، آپ دین کی بات کریں، اسلام کی بات کریں۔ تو زیادہ آپ کا وقت میں نہیں لینا چاہتا ہوں۔ یہ رات جو ہے قدر کی رات ہے، اس میں جو آپ دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اس میں آپ عبادت کریں گے دوسرے راتوں کی عبادت سے، اس کا ثواب زیادہ ہے، اس کا درجہ زیادہ ہے۔ کوشش کرو کہ اس رات میں عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں فرشتے اتریں گے، فرشتے آئیں گے، جبریل امین آئے گا، اور ہر آدمی سے جبریل امین مصافحہ کرے گا، مصافحہ کرے گا جبریل امین ہر آدمی سے۔ بس ٹھیک ہے بھائی، چھوڑو بس، یہ بس ٹھیک ہے، تو نہیں ہے، تو جبریل امین مصافحہ کرے گا، اور اس کے مصافحہ کی علامت کیا ہوگی؟ اس کے مصافحہ کی علامت یہ کہ اس آدمی کا کہ توجہ کے ساتھ عبادت کرے، اپنا سارا توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف، تو اس کے بدن کے بال اٹھتے ہیں، ایسے کیفیت بدن میں پیدا ہوگا، بدن میں حرکت پیدا ہوگا، اور دل میں رقت پیدا ہوگی، اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہیں گے۔ تو یہ علامت ہے کہ جبرائیل اس سے مصافحہ کر رہا ہے، تو فرشتے آئیں گے، مصافحہ کریں گے۔ آپ کو اگرچہ ویسے یہ کندھوں پر بھی فرشتے بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین، لیکن آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ یہاں بھی فرشتہ ہے، یہاں بھی فرشتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے خشوع خضوع عطا فرمائے، ایسے اللہ تعالیٰ عبادت کے لیے اللہ کی طرف توجہ عطا فرمائے، تاکہ آپ کی یہ رات کی عبادت ثمرہ آور ہو، کار آمد ہو۔ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کو اجر عطا فرمائے، اس نے قرآن سنایا۔ آپ حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے کہ آپ نے اس سنت پر عمل، ایک سنت تراویح کا یہ تو ادا ہو گیا، اور نہ وہ قرآن سننے کا ادا ہو گیا، تراویح کا جو سنت ہے وہ تو عید کے رات چاند دیکھنے تک جاری ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ آج آپ فارغ ہو گئے لہٰذا یہ سنت ادا ہو گئے، ہم فارغ ہو گئے جا کر کے گھر میں بیٹھیں گے، نہیں، وہ باقی ہے۔ اور اعتکاف میں جو بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا بھی چاند دیکھنے تک یہ سنت ہے، اس کے ذمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ
آپ کے عبادت کو، محنت کو، قرآن سننے کو قبول فرمائے، حافظ صاحب کے سنانے کو قبول فرمائے، اور جب تک زندگی ہے ہر سال اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں اور آپ حضرات کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں پر عمل کرنے کی پائبندی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پورا کرے پھر دعا کریں گے، یہ مٹھائی